عمر ملک ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ شادی کے موقع پر جب نکاح پڑھایا جاتا ہے اور اس موقع پر امام صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کو فیس دی جاتی ہے، تو یہ کس کے ذمے ہوتی ہے؟ لڑکی والوں کی طرف سے دینی چاہیے، لڑکے والوں کو دینی چاہیے؟ عرف تو میرا خیال لڑکی والوں کا ہے آج کل، ہے نا؟ فیس کس کی طرف سے دیتے؟ لڑکا دیتا جو مقرر لے کر آتے ہیں، یعنی بعض اوقات لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ قاضی لائیں گے. قاضی لائیں گے، یعنی وہ ان کا خواہش ہوتی ہے تو وہ عام طور پہ دیتے ہیں غالباً، اور لڑکے والوں کی طرف سے ہو تو پھر وہ دیتے ہیں. اچھا. یعنی اس میں شاید میرا اندازہ یہی ہے، جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی متعین نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ہو. یہ نئے مسائل ہیں، پہلے کہاں فیسیں ہوتی تھی یار. اب تھے حکومت، اب تو رجسٹریشن ہے، میں پہلے نہیں ہوتی. میں زندگی میں کبھی نہیں لی یار فیس الحمدللہ. اور جتنے نکاح میں نے پڑھا ہے شاید میری عمر کتنی ہے، بہت نکاح پڑھا ہے. ہر اسلامی بھائی الیاس نکاح پڑھائے گا. پھر ایک جنس اور بھی ہے، جن سے مخالف بھی. دعوت اسلامی جیسے ہی نکلی نا، سمجھو انسانی سیلاب میری طرف آ کر بڑھ گیا میری طرف. ایک مبالغہ کروں تو جنازے میں نے پڑھانے ہوتے تھے، جس کونے میں کوئی فوت ہو تو الیاس جنازہ پڑھائے گا. جی الیاس پہنچتا تھا، ایک دور تھا. نکاح پڑھائے گا. پھر ہم نے وہ پہلے فنکشن ہوتے تھے، گانے اور یہ ہجڑے نچانا اور معاذ اللہ، یہ بہت ہوتا تھا پہلے. جو ماحول میں آئے تو یہ سب مطلب کوئی مولانا بن کے تھوڑی دنیا میں آئے جو بیٹھے داڑیوں والے امامے والے، یہ پہلے کہاں ہوتے تھے. تو یہ مطلب یہ دھندے کرتے تھے. پھر مطلب ہم نے مشورہ دیا کہ یار نعت خوانی کرو، تم آؤ گے؟ لبیک حاضر. تو یوں ہم نے الحمدللہ یہ ہجڑوں کو ہٹا کے نعت خوانوں کو بٹھایا، یوں سمجھ لو، مبالغہ کروں تو سمجھے. تو یوں مطلب الحمدللہ یہ گناہوں پر فنکشن ہوتے تھے، ڈنڈیا رات ڈھول بجاتے تھے، ڈنڈیاں بجاتے تھے. اب بھی جو مطلب اس ماحول میں نہیں ہے تو وہ یہ کر رہے ہوتے گناہ کے کام، حرام جہنم لے جانے والے کام ہے. سمجھے؟ عورتوں کی طرح مرد بھی ناچ رہے ہوتے ہیں، گھر کی بہو بیٹیاں ڈنڈیاں لے کے ناچ رہی ہوتی ہے یار، ڈھول بجا رہی ہوتی ہے. توبہ استغفر اللہ، زمین نہیں پھٹتی، ہم سما نہیں جاتے. یہ اللہ کا کرم ہے. اتنے گناہ ہوتے ہیں شادیوں میں، یہ خدا کی پناہ. جشن ولادت پر سب زبان کھولتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کس سے ثابت سے. یار ان کو روکو نا، جن میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. یہ ڈھول بجانا شادیوں میں، ڈنڈیا میں کہاں کوئی اختلاف کرتا ہے یار. اس پر بھی تو ہم ہی لوگ بولتے ہیں، پتہ نہیں اور بھی بولتے ہوں گے لوگ. میں تو کبھی کبھی موقع ملتا بولتا ہوں، سمجھاتا ہوں. الحمدللہ سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. قرآن کی آیت ہے یہ. تو یوں مطلب یہ کہ یہ الحمدللہ ہم نے مطلب کوششیں کر کے یہ کئی فنکشن جو ہے نا، اس کی جگہ نعت خوانوں کا ایسا رواج ڈالا دعوت اسلامی نے، آج تک چل رہا ہے. اب بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں یا کچھ بھی تھوڑا بہت بھی ٹچ ہے نا، تو محفل نعت کر رہے ہوتے ہیں فنکشن کی جگہ. ذہن اتنا الحمدللہ دعوت اسلامی نے بنایا اللہ کی رحمت سے. اللہ میری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. تو پہلے شادی میں نکاح میں نے پڑھانا ہوتا تھا، اچھا، اور ولیمے میں شرکت میرے کرنی ہوتی تھی. بعض اوقات یہ جو خاص ہوتے تھے نا، بس ابھی خاص ہوتے نا، ان کے ولیمے میں خود کرتا تھا. تو آپ کو تعجب ہوگا. اچھا، اب وہ میں یا تو میں تو کیا مطلب یہ اپنی دیگ لاتے تھے، میرے یہاں کھا لیتے تھے. یہ بھی ہوتا تھا. وہ الیاس قادری نے ولیمہ کیا، میرے کو دے دیتے تھے. تو یوں بھی کیے میں نے ولیمے ان کے، اپنے گھر پہ بلا کے چھت وغیرہ پر اپنی. اور کبھی ہو سکتا ہے میں نے بھی خرچے کیے ہوں، تو کوئی اتنا زیادہ یاد نہیں ہے مجھے، پارٹی تو تھا نہیں سمجھے. تو یوں ہوتا تھا. پھر مجھے جب پتا چلا کہ میرے یہاں ولیمہ لے کے آتے ہی کرتے، پھر یہ حال میں بھی اللہ گلہ ہو رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا صاحب ٹھیک، میں صرف اس کا ولیمہ کروں گا جو پھر میرے جال میں نہیں کرے گا کچھ بھی. ولیمہ وقع جائے گا، وہ قبول ہے. الیاس نے جو ولیمہ کیا یہ سنت ادا ہو گئی. اس طرح کی اگر کرنا ہے تو میں کروں گا. تو پھر کافی پیچھے ہٹ گئے لوگ. پہلے میں تھوڑا چکر کھا گیا تھا. یہ بیچارے مجبور ہوتے. میں بولتا تھا لمیٹڈ، اتنے میرے گھر میں کتنے سفائی. اب ان کو ظاہر ہے کہ 500 1000 کھلانا پڑتا تھا. تو یوں مطلب یہ کہ وہ ترکیب آؤٹ ہو جاتی تھی، بیچارے مجبور ہوتے تھے. خیر، تو یہ میں نے سب کچھ کیا. اور اب پھر میں تھک گیا. اتنا رش کہ مطلب اموات، ظاہر موت کا وقت تو
طے ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. صبح جنازہ، شام جنازہ، رات کو جنازہ. فجر کے بعد تو نہیں ہوتا تھا 10-11 بجے جنازہ. اب عام طور پر رات جاگنا اور 10 بجے بھائی 10 میل دور تو 15 کلومیٹر دور. اب میں تو صحیح کان پکڑ لیا، میں نے کہا اب میں نہیں آتا یار، میں یہ کروں. دعوت اسلامی کے بیانات تو ادھر بھاگ تو دورے تو وغیرہ وغیرہ. وہ سارے ان دنوں تو زیادہ تر میں ہی میدان میں تھا. آہستہ آہستہ مبلغ تھے کچھ نہیں، لیکن نمایاں میں ہوتا تھا. باہر تھا نا میں، پھر اندر آ گیا تو نمایاں بہت سارے ہو گئے. اب مجھے کوئی نہیں بولتا کہ میرے ولیمے میں آؤ میرا بیان کرو. شاد و نادر دعوتیں دیتے ہیں لیکن سب سمجھتے کہ آئے گا نہیں، تو اس لیے فورس نہیں کرتے. میری بھی مجبوریاں. یہ اگر سیکورٹی نہ بھی ہوتی تو آپ میں دن میں 10 بار ولیمے میں کیسے جاؤں گا یار؟ 10 جنازے روزانہ کیسے پڑھاؤں گا؟ ہر جگہ میت ہو رہی ہے. دوسرے شہروں میں جنازے جا کے پڑھائے ہیں میں نے، الحمدللہ. یہ بھی کیا ہے، وہ وقت تھا میرا. اس طرح بھی لوگ قریب آئے ہمارے اور فائدے دعوت اسلامی کو بھی ہوئے. سے کئی مبلغین بنے ہوں گے اس طرح میرے آنے جانے سے بھی. ذرا وہ ایک جذبہ تو ملتا ہے نا. پھر میرا آنا جانا کوئی یہ تو نہیں کہ میں پیسے کھینچ لیتا تھا یا انویلپ لفافے، میرے یہ ترکیبیں نہ ہونے کے برابر ہو. یہ تو مجھے یاد ہے، نکاح پڑھانے کا کبھی بھی مجھے کوئی چارج نہیں ملا. اپنے جیب سے ٹیکسی کرا کے جانے کا چانس تو ملا ہے مجھے، کسی کا نکاح پڑھانے کے لیے. فیس لینے کا چانس مجھے یاد نہیں ہے، یہ کبھی کسی نے فیس دی ہو میں نے لی ہو مجھے یاد ہی نہیں ہے. تو اس لیے لگتا ہے کہ میں نے کبھی فیس لی نہیں ہے الحمدللہ. کہ پیسے لوں گا تو لوگ قریب آئیں گے نہیں، ذہن میں تو بنتا نہیں. جب نیکی کی دعوت کرنی ہے مجھے لوگوں میں مسجد میں لا کے بٹھانا ہے، ان کو سنتوں کا پیکر بنانے کی کوشش کرنی ہے. خوف خدا ان کے اندر، عشق مصطفیٰ پیدا ہو اور ہم سب مل کے نیکی کی دعوت عام کر. میں پیسے کھینچتا رہوں ان لوگوں سے، یہ کہاں میرے سے متاثر ہوں گے یار؟ آپ سوچ، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. پیسے لے کر آدمی دے گا ضرور، پیسے دے گا، اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا پیسے لیے بھی اگر آپ بیان کرو گے نا. بھلے جو بھی کرتے ہیں، میں سب کے لیے کوئی اس سے مطلب آ کر انکار کر ہی نہیں سکتا. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، اس میں برکت زیادہ ہونی ہے. ایک امام فی سبیل اللہ پڑھائے گا نماز اس کے پڑھانے میں، اور ایک امام تنخواہ لے کر پڑھائے گا اس کے پڑھانے میں، کچھ تو فرق ہوگا نا یار. تو اب یہ الگ بات ہے کہ تنخواہ لینا جائز ہے، 100% جائز ہے، لیکن پھر بھی واجب تو نہیں ہے نا کہ یہ امامت کی تنخواہ لے ہی لے. اور کوئی بھی تو کسبات بھی کر سکتا ہے، کرتے بھی کرنے والے الحمدللہ. تو اللہ پاک بس ہمیں ایسا بس بنا دے کہ پیسوں کی ہرس نکل جائے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. اب نیکیوں کی ہرس بڑھ جائے، مال کی نہیں، نیک اعمال کی ہرس بڑھ جائے. اب مال کی ہرس میں مبتلا ہے ہم لوگ، اسی لیے مطلب ہے مسائل، بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو نکاح کی فیس لینا تو جائز ہے نا. تو اب یہاں ایک مسئلہ یہ کئی مرتبہ آتا بھی ہے، دعوت سنت میں بھی سوالات اس کے آتے ہیں کہ جب پتہ ہے کہ فیس لینی ہے یا انڈرسٹوڈ ہے کہ فیس ملے گی، تو اب یہاں پر بھی طے کرنا ہوگا. طے کرنا ہوگا. طے تو نہیں کرتے ہوں گے، کرنا واجب ہو جائے نا. پتہ ہے مجھے دیے بغیر ٹلے گا نہیں، ان کو دیے بغیر چلے گا نہیں، تو دینا ہی ہے. نہیں دیں گے تو دوبارہ دوسرے بیٹے میں آئے گا نہیں ہے نکاح پڑھانے. بلکہ مانگ لیتے ہیں، انڈائریکٹ مانگ لیتے ہیں، یار یہ کیا کھائیں گے، ان کے بھی بچے ہیں، خرچے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ ٹیمیں بنی ہوتی ہیں، سیکرٹری ہوتے ہیں، سمجھے. تو وہ خود نہیں بولتا بندہ، نیچے جو ہوتا نا وہ طے کرتا ہے. بعض اوقات یہ بھی خود بھی بول دیتے ہوں گے جیسا آدمی. تو یہ کہ جب نکاح کی تو اپنی فیس مقرر بازوں کی ہوگی بھائی. اب تو پتہ نہیں ہزاروں لیتے ہوں گے، 5,000 10,000 پتہ نہیں کتنے لیتے ہوں گے. پہلے تو وہ 150 میں نبٹ جاتا تھا میرا خیال ہے، میرے دور میں 25 میں بھی نبٹ جاتا ہوگا. تو اب شاید کرنٹ پوزیشن مارکیٹ ویلیو پتہ نہیں ہے مجھے، طے کر لینا چاہیے. میری 12,000 فیس ہے، نکاح بڑھانی ہے، حاضر. نہیں بڑھانی، قاضی بہت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کھائے بندہ حلال کھائے.